ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ، ان اختلافات کی وجہ سے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو مسجدوں میں اختلاف میں تنگ آید بجنگ آید، اللہ کے راستے سے بھی روکے۔ یہ نصارہ نے بیت المقدس پر پابندی لگا دی، وہ دور بھی آ گیا کہ کسی کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، نصارہ نے ادھر مسجد بیت المقدس مسجد اقصی سے منع کر دیا، مشرکین نے مسلمانوں کو کسے منع کر دیا؟ انہوں نے بیت اللہ سے منع کر دیا، یہ سارے اسی میں داخل ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے۔ اس وقت مسجد سے اللہ کا بھلا کریے ہے کہ جب کہ نصارہ نے کیا تو یہ ہے کہ کیا مراد ہوگا، یعنی مسجد اقصی، اور مشرکین کے بارے میں بیت اللہ۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مسجدوں سے روکتا ہے، یہ پہلا مفعول۔ دوسرا مفعول یہ کہ ان یذکر فی اسمہ، کہ مسجدوں کے اندر یہ کہ اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کے منہدم کرنے کے اندر دوڑ لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں نے نصارہ نے کیا مولانا، سمجھ رہی ہیں کہ مسجد اس کو اقصی کو بالکل معطل کیا۔ اولئک، حالانکہ یہ لوگ اس کو ذرا سمجھ لینا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا ما ینبغی لہم، ان کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ ان یدخلوہا، کہ یہ مسجدوں میں داخل ہو جائے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں آدمی جائے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور یہ اللہ سے ڈریں گے کیا؟ یہ مسجد کو منہدم کر رہے ہیں۔ اولئک ما کان لہم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ما ینبغی لہم، ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ مسجد میں جا سکے بغیر خوف کے۔ خوف کے حالت میں جا کر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا گھر ہے، اور اب جائے کہ مسجد میں بجائے اللہ سے خوف کرتے ہوئے یہ مسجد کو گرا رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ اس وقت یہ جملہ انشاء ہوگا، بولو سمجھے؟ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے روا نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہو جائے مگر ڈرتے ہوئے۔ ارے ڈر کر کے جایا کرو، بس یہ جائے کہ تم اس کو گرا رہے ہو۔ اس وقت انشاء ہے، ڈرنے کی حالت میں ان کے لیے روا نہیں ہے مگر جائیں ڈرنے کی حالت میں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈریں، یہ کیا ہے کہ مسجد کو گرا رہے ہیں۔ اس وقت بمعنی الانشاء، یہ کریں کہ خوف کی حالت میں مسجد میں جائیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، نہ یہ کہ مسجد کو گرائیں۔ اس وقت یہ انشاء۔ دوسرا یہ خبر ہے، یاد رکھو وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، بولو وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ وقت بدلتا رہتا ہے۔ اب اس کا خبر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہی لوگ ہیں انشاءاللہ، وہ وقت آئے گا ما کان لہم ان یدخلوہا، یہ ان مسجدوں میں بیت المقدس میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ہم پہلے اسی خبر دے رہے ہیں، مگر الا خائفین، ڈرتے ہوئے، پر کر کے خوف کی حالت میں۔ اس وقت مسلمانوں کا تسلط ہوگا اور یہ سب کچھ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہ ڈر ڈر کر کے جائیں گے۔ سمجھتا ہے؟ ملنگو، اور وہی ہویا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہی ہو گیا کہ اللہ پاک نے بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا، ادھر بھی وہ سب کچھ ہو گیا، نصارہ وہاں سے دھتکارے گئے۔ اللہ کے لیے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مولانا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی مسجد حرام میں، مسجد اقصی میں کافر داخل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ بالکل داخل ہو سکتا ہے، تمام مسجدوں میں کافر داخل ہو سکتا ہے، یہودی ہو نصرانی ہو، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، سب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن علی وجہ الاستعلاء داخل نہیں ہوں گے، علی وجہ الاستعلاء، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خوف میں حکومت ہماری ہوگی، آئیں ہمارے پاس فیصلے کے لیے آ جاؤ۔ تو مسجد نبوی میں آپ پڑھیں گے بخاری میں 20 مثالیں کہ یہودی مسائل لے کر کے مسجد نبوی میں گئے، اور مسجد حرام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے ہوئے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں اجازت نہیں ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک اور اسی طرح یہود و نصارہ وہ بھی مشرک ہے، وہ مسجد کے قریب نہ آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا مستولین، غلبہ کی حالت میں نہیں آئیں گے، الا خائفین، ہاں خوف کی حالت میں۔ چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی مسجد حرام میں، اب مسجد حرام تو سمجھو کہ کئی کلومیٹرز پر ہے، اس کو گھما کر کے ہر طرف سے، سمجھے گویا کہ 4-5 کلومیٹر بنتے ہیں، اس طرح اس کو گھما کر کے آئے اس میں۔ وہ مسجد حرام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے،
اب مسجد حرام کی کاریگری بہت سی چیزیں غیر مسلم یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بنایا. مسجد نبوی کے اندر کاریگری مسلمانوں کے اتنا نہیں ہے کہ جتنا یہود و نصارہ کا. یہ ابو حنیفہ کا مذہب شافعیت اور حنبلیت انہوں نے چھوڑ دی. تو مسجد میں داخل ہوگا تب جا کر کے کاریگری کرے گا نا, سمجھے. اس وقت یہ سارے کے سارے حنبلیت بھی انہوں نے چھوڑی ہے اور شافعیت بھی ان کی چھوٹ گئی ہے. اس وقت بابا جی کا مسئلہ آ گیا ہے. اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا. ارے دونوں معنوں میں فرق سمجھ میں نہیں ہے. اب یہاں مسجدوں سے روکنے والے کو کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم مسجدوں سے روکنے والے. دوسرا یہ کہ جھوٹ بولے کہ میں اللہ کا نبی ہوں قادیانی. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تیسرا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ, محمد رسول اللہ کی صداقت پر گواہی آ گئی ہے اور وہ چھپا رہا, وہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو سوال یہ کہ ظالم اصل اس میں تفضیل مفضل ظالم, باقی ساری دنیا مفضل تو ایک ہی ہوتا ہے, باقی مفضل علم. اور یہ ازلم ایک جگہ یہ آ گیا, ایک سب سے بڑا گواہی کو چھپانے والا ظالم, ایک جگہ مسجد سے روکنے والا ظالم, اور ایک جگہ پر جھوٹ بولنے والا ظالم. دا چیز دیکھا نا, سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا وہ ایک ہوگا. آیا مسئلہ سمجھیں؟ پریشان ہے, پریشان ہو گیا. اللہ اللہ ارے معصوم غریب, سبحان اللہ. کہاں ادھر رہتا ہے, یہ ادھر رہتا ہے, کدھر رہتا ہے؟ از کجا آمدی؟ شمودا چی پیدا ہے ملکچ. اللہ اللہ چنچو سیر کو تگے, ہاں چنچو سیر کو تگے. میرے ایک عزیز ہے, اس نے دوسری شادی کی, تو ہم لوگ بیٹھے گپ شپ لگا رہے. اسی ہفتے میں جب اس کی شادی ہو گئی تو ہم لوگ گپ شپ لگا رہے اور مذاق کر رہے, ہنس رہے, اور وہ اس طرح. میں نے کہا بچہ 90,000 روپے تو تیری تنخواہ ہے, ادھر ادھر سے جار مجرور جمع کر کے تو لاکھ سے بھی زیادہ, بیویاں تیری ایک ہے اور بچے تیرے 2-3 ہیں, سمجھے, 3 بچے ہیں, اور شادی کو تیرے 1 ہفتہ ہو گیا تو تیرا حال ہی آ گیا. میں نے کہا کس بے غیرت نے آپ کو کہا دوسری شادی کرو؟ کمال ہمارا ہے کہ 3 شادیاں بھی کی, جلسے پر جلسے, جلسے پر جلسے, اور سارا دور حدیث بھی خود پڑھائے, چندے بھی کرے, نمازیں بھی خود پڑھائے, تراویح. میں نے کہا اس طرح تو ہم پاگل نہیں ہے جس طرح تو پاگل ہے, سمجھے. دنیا جہان کے یہ مسائل ہے, باقی یہ کہ تو اس طرح پریشان ہے. تو رازق نہیں, رازق اللہ ہی ذات ہے. انت مرزوق وہی مرزوقۃ, بولو انت مرزوق وہی مرزوقۃ من اللہ سبحانہ فلست برازق والرازق هو اللہ سبحانہ وتعالی الذی فوق العرش. پریشان ہے غریب, سمجھے. فقط عشق تو ورزیدم تلاش رزق کو کم کردم, رسد ہر روز رزق من دری جان چی مقسوم است. فقط عشق تو ورزیدم تلاش رزق کو کم کردم, فقط عشق تو ورزیدم تلاش رزق کو کم کردم, رسد ہر روز رزق من دری جان چی مقسوم است. بس ہم صرف تیرا کام ہم نے سیکھا ہے, عشق لڑانا آپ سے سیکھا ہے اللہ, باقی ہم نے رزق مزق کی کوئی پریشانی نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میرے لیے جو طے شدہ ہے, جو تقسیم ہے, وہ مجھے ملے گا. الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا ہے؟ ہو گیا مولانا. دل الحمدللہ دور کر دی, دل الحمدللہ دور کر دی, ز قلب پاک من گاؤ خرے من. اے میرے دلدار, تیری بڑی مہربانی, گدے گھوڑے کو تو نے میرے دل سے نکالا, صرف تو خود آ گیا ہے میرے دل میں, سمجھتا ہے.
دل الحمدللہ دور کر دی، دل الحمدللہ دور کر دی، زی قلب پاک من گاؤں خرے من۔ گدے گھوڑے دنیا کی ذلتوں سے میرے سینے کو تو نے پاک کر دیا، تیری بڑی مہربانی۔ سمجھتا ہے؟ بحب تو عجب تاثیر دیدم، بحب تو عجب تاثیر دیدم، دل من شو زیبا منظر من۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولوی صاحب پاگل ہو جاتا ہے آدمی ان چیزوں میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تجھ سے محبت کر کے میں نے وہ مزہ پایا ہے کہ کائنات میں کسی نے نہیں پایا۔ کسی چمن کے اندر ہمارے جیسے مولوی لوگ، غریب لوگ جاتے ہیں، غریب طبقہ جاتا ہے، وہ چمن اتنا قیمتی نہیں ہے۔ جس میں بڑے سرمایہ دار جاتے ہیں وہ اور زیادہ قیمتی ہو گیا، جس میں اللہ آپ کا بھلا کرے زرداری گیا وہ اور قیمتی ہوگا، اور جس چمن میں میرا پیارا محمد چلا جائے اس چمن کا کیا کہنا وہ اور ہوگا، اور جس چمن کے اندر اللہ خود آ گیا ہے اس کا کیا کہنا۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ شرک یہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی آلہ تناسل نہیں ہے، اور شرک کوئی سینگ کا نام نہیں ہے، شرک صرف بت کو پوجنے کا نام نہیں ہے، صرف شرک گھوڑوں کو پوجنے کا نام نہیں ہے، قبروں کو بزرگوں کو پوجنے کا نام نہیں ہے۔ شرک اس کا نام ہے کہ تو اپنے دل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا دو، یہ بھی مشرک ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا جی یہ شرک آیا سمجھ میں۔ شرک تو کیا ہے؟ شراک تو جوتے کے دو تسمے ہیں، دونوں جوتے برابر ہیں، یہ شرک ہے۔ اس دل میں تو نے اللہ کو مغلوب کر دیا ہے اس میں، اور دنیا کے فکر کو غالب کر دیا، تو سب سے بڑا مشرک ہے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ان چیزوں سے مولوی صاحب، اور حقیقت میں بات ان کی، میں ان کی زبان میں آپ سے بات کرتا بھی نہیں، چونکہ آپ حضرات جو ہے نا بڑے لوگ ہیں، اور آپ ہماری تربیت جو ہو گئی ہے وہ دوسرے انداز میں ہو گئی، سمجھے؟ اس میں پھر اگر وہ تصوف والا سلسلے میں اس میں آپ کو پڑھاؤں تو پھر کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا بدعتی استاد ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ورنہ یہ ہے کہ ان کی بعض باتیں انسان کو، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے میں نے پڑھا بہت کچھ پڑھا، لیکن جب صوفیہ کی کتابیں میں نے دیکھا عارفین کی، تو احادیث اور قرآن کی انہوں نے وہ تشریح کی ہے کہ جو محدثین اور فقہا کو بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کی، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کی اپنی دنیا ہے۔ خیر مولانا آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، ارے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اب سمجھو کہ بھئی یہ تین قسم کے کون ظالم ہوں گے؟ ہر ظالم مسجد سے روکنے، جواب یہ ہے کہ یہ ازلم ہو، اس میں تفصیل مبالغہ کے معنی میں، ہر ایک ان میں سے بڑا ظالم ہے، ختم، یہ اس میں تفصیل ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مبالغہ، بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم، سب بڑے ظالم ہیں۔ مسجد سے روکنے والا بھی بڑا ظالم، دوسرا بھی ظالم، گواہی کو چھپانے والا بھی ظالم، جھوٹ بولنے والا اللہ پر بھی ظالم، بڑے بڑے ظالم ہیں، چھوٹے ظالم نہیں ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک ازلم وہ ہے اپنی نوع کے اندر ہے۔ مانعین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے مانع المسجد ہے، کاتمین میں چھپانے والوں میں اس نوع کے اندر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو دین حق کی، محمد رسول اللہ کی صداقت کی گواہی کو چھپائے، سمجھے؟ جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ پر بولا جائے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ کل واحد ازلم فی نوع خاص، ایک نوع خاص کے اندر، لہذا مسئلہ ختم ہو گیا۔ آیا سمجھ میں؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر، جو مسجدوں سے روکے اس بات سے کہ یذکر فی اسمہ، مسجدوں میں اللہ کا نام، وصافی خرابیہ مسجد کی یہ کہ منادم کرنے کے اندر یہ کہ کوشش کر لے، یہ ہو گیا جنیدہ پترہ مساجد اللہ مفعول والے منع کا، ان یذکر فی اسمہ نائب فاعل یذکر کا بتاویل مصدر، یہ مفعول ثانی ہو گیا مولانا، اور وصافی خرابیہ منع پر اس کا عطف ہے، اور صلہ موصول صلہ جار مجرور متعلق ہو گیا ازلم کے ازلم خبر من کے لیے، اولئک مبتدا ہو گیا ما کان لهم ان يدخلوا، لهم خبر مقدم ہے، ان يدخلوا الا خائفین حال ہے يدخلوا کے ضمیر فاعل سے، اور یہ بتاویل مصدر جنیدہ پترہ کان کا اسم ہے، اور لهم خبر مقدم ہو گیا اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، اور ما کان لهم خبر بنے گا اولئک کے لیے، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے روا نہیں ہے کہ یہ داخل ہو جائے مسجد میں مگر ڈرتے ہوئے، اس وقت یہ انشاء ہوگا جنیدہ پترہ، اور دوسرا یہ کہ خبر دی جا رہی انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا یہ داخل نہیں ہو سکیں گے مگر ڈرتے
پڑھتے لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، انشاءاللہ ٹیکس ان پر مقرر کیا جائے گا، ان کو مارا بھی جائے گا، ان کو جلا وطن بھی کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہو گیا لہم فی الدنیا خزی، یہ لہم خبر مقدم بنے گا، فی الدنیا یہ حال مقدم ہے خزی سے، لہم فی الدنیا خزی، ان سے جزیہ بھی ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے پر ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اللہ نے رسوا کر دیا مشرکین مکہ کو فتح مکہ کے موقع پر، اور نصارہ کو بھی اللہ نے اسی طریقے پر یہ کہ ذلیل کر دیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ فی الآخرۃ جنہ دا پتر یہ ہے کہ یہ متعلق ہوگا لہم کے متعلق کے ساتھ، عذاب عظیم مبتدا مؤخر ہے۔ باقی اے مسلمانوں، اگر بیت اللہ سے آپ کو منع کر دیں، آپ کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ سے اگر کوئی منع کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے، المشرق والمغرب مملوکان للہ، لام تملیک کے لیے، المال لزید، المال مملوک لزید، بولو المال مملوک لزید، یہ لام تملیک کے لیے، المشرق والمغرب للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، مملوکان للہ مبتدا خبر ہو گیا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم لوگ رخ کر دو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس طرف اللہ کی رضامندی ہے۔ الوجہ بمعنی رضا اللہ، اللہ کی رضا ہے۔ اگر مسجدوں سے تم منع کر دیں، اس لیے فرمائے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، ہر ملک ملک ماست، ملک خداست، سمجھتا ہے؟ اے جی نا، روک لے، مسجد میں نہ چھوڑے تو کسی اور جگہ نماز پڑھو، جہاں بھی پڑھو، بشرطے کہ غسل خانے میں نہیں پڑھنا، اور حمام کے قریب، اللہ آپ کا بھلا کرے، گٹر کے قریب نہیں پڑھنا، باقی پڑھو جہاں پر پڑھو۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا معنی رضا اللہ، سمجھے؟ اللہ کی توجہ اس طرف ہے اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ ادھر ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، دوسرا ہے کہ جس طرف بھی رخ کر دو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر یہ کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ مولانا یہ مسئلہ متشابہات میں سے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ آپ کے سمجھ میں بالکل آئے گا۔ چیونٹی ادھر ہے ایک الگ جگہ ہے، ادھر ہے ایک الگ جگہ، ادھر ایک الگ جگہ، ادھر ہے، میری ہتھیلی پر چیونٹی یہاں سے جا رہی ہے، یہ الگ جگہ، ادھر دوسری ہے، ادھر تیسری، ادھر چوتھی، ادھر پہنچی ہے۔ چیونٹی کے لیے یہ 20 جگہیں ہیں میرے ہاتھ، میرا جسم 100-150 جگہیں بن جاتی ہے چیونٹی کے لیے، لیکن میرے لیے کتنی ہے؟ یہ ایک ہے۔ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں کائنات کے اندر، اربوں خربوں، یہ تمہارے لیے متعدد ہے، اللہ کے لیے ایک ہے۔ اس لیے چیونٹی سے پتہ کرو کہ کیا منظور موجود ہے، ہر جگہ نہیں ہے، جدھر تم گھوم رہے ہو، جدھر تم گھوم رہی ہو منظور موجود ہے یا نہیں ہے، تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں، منظور ہر جگہ ہے، ان کی جگہوں میں سے ہر جگہ ہے۔ تو ہم چیونٹی سے بھی گئے ہوئے، آپ سے پوچھیں اللہ ہر جگہ کو ہاں ہے، ختم۔ یہ کمرہ، یہ جگہ میرے سامنے ایسے ہے، سمجھتا ہے؟ سمجھ، وہ جگہ مجھ سے دور ہے، اوے وہ کھڑکی مجھ سے دور ہے، دوربین لگاؤں تو ادھر میرے سامنے، دوربین لگاؤں تو ادھر میرے سامنے۔ وہ پہاڑ کے اوپر اگر کوئی ہے تو بہت دور ہے، وہ دوسری جگہ ہے، مجھ سے دور ہے، لیکن دوربین لگاؤں تو بالکل ادھر آ کر کے سامنے آتا ہے، اگر آپ نے دوربین دیکھا ہو۔ لیکن چونکہ آپ جبریل علیہ السلام کی اولاد ہیں، بولو آپ لوگ کیا ہیں؟ جبریل کے، وہ اسی طریقہ پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سے دور ہے، لیکن دوربین لگائیں گے تو بالکل قریب ہوگا۔ تو کوئی جگہ جتنے بھی مجھ سے آپ سے جگہ دور ہیں، اللہ کے سامنے یہ ہے۔ اس لیے کوئی ماں کا لال ہمت کرو، ہمت کر کے یہ بتا دو کہ اللہ کے لیے تعدد مکان پورے قرآن حدیث میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے مکان ہی نہیں ہے، مکانات کا سلسلہ جا کر کے ختم ہوتا ہے فلک الافلاک پر، اس سے آگے لا خلا ولا ملا، اس سے آگے مکان ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ ما ورال مکان امکنہ ہے، ما ورال امکنہ ہے، ما تحت المکان نہیں ہے، میں مکان میں گھسا ہوا ہوں۔ اور مکان کے معنی کو متعین کر دو مولوی صاحب۔ ایک تبلیغی بہت بڑے پیغمبر اسے کہنے لگا اللہ ہر جگہ ہے، میں نے کہا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نہیں ہے، بولو اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن تم لوگ پڑھتے کیا ہو کہ آپ آدمی آپ کو یہ سمجھائیں؟
پہلے متعین کرو کہ مکان اللہ ہر جگہ ہے، اس وقت معنی اور ہوگا، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت معنی اور ہوگا۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت اللہ کی پاکی ہوگی۔ اگر جگہ کی تفسیر آپ جو سمجھیں گے تو اللہ ادھر ہے۔ جگہ، عورت کے فرج کو بھی جگہ کہتے ہیں۔ جگہ کی دو تعریفیں آپ کے فلاسفہ کے ہاں، الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الجسم وینفذ فیہ باختارہ، جسم جس میں سما جائے، جسم، اور میرا رب اللہ آپ کا بھلا کرے جسم سے پاک ہے، اس لیے مکان کی تعریف میں جسمیت آ گئی۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اس اعتبار سے اللہ مکان سے پاک۔ دوسرا مکان کہتے ہیں جس میں حاوی جو مماس ہو اور ٹچ ہو، جس میں محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ، جس میں حاوی کا سطح باطن، جس میں محوی کے سطح ظاہر کے ساتھ۔ اب مکان یہ نہیں ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے، سمجھے؟ جاہل نہ بنا کرو، یہ نہیں ہے کہ مکان جس کو تو سمجھتا ہے۔ میرے اوپر جو سطح ہے، میرے اوپر جو فضا ہے، اس فضا کا سطح باطن میرے جسم کے سطح ظاہر کے ساتھ جو ٹچ ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مکان ہے۔ پھر اس سے اوپر والی فضا، اس کا سطح باطن یہ نیچے والے فضا کے ساتھ جو لگ رہی ہے، وہ نیچے والا پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جسم بنے گا، اوپر والا اس کے لیے مکان، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، یہ جا کر کے 7ویں آسمان پہ پہنچے گا، اور 7ویں آسمان کے اوپر مکان ختم ہو گیا۔ پھر آئے گا حیز، اور حیز کے اوپر جا کر کے پھر لا خلا ولا ملا، مکان ختم ہو گیا، اللہ ماوراء الافلاک ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، پہلی تعریف میں بھی نہیں ہے جو فلاسفہ کا ہے۔ دوسرے مشائین کی تعریف ہے جس میں حاوی اپنے سطح باطن سے جس میں محوی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹچ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اس مشائین کی تعریف ہمارے ہاں راج ہے۔ اس اعتبار سے عورت کے فرج کو بھی مکان کہتے ہیں۔ تو لو کان اللہ فی کل مکان، اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر مکان میں ہے تو پھر اللہ لکان فی فروج النساء، عورتوں کے فرج میں بھی ہو جائے گا۔ یہ جا کر کے اپنے شرح قائد میں مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی کا حاشیہ جا کر کے دیکھ لو، کافر نہ بنا کرو مولوی صاحب۔ اس لیے ان دونوں تعریفوں کے مطابق اللہ نہیں ہے۔ تیسرا مکان، مکان عرفی ہے، جیسے کہ آپ کا ہے، یہ مکان عرفی ہے، یہ حاوی ہے، میں محوی ہوں، اس طرح بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اگر آپ بمانے احاطہ کے لے لیں تو یہ مکان مجھ پر محیط ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں محاط ہوں، اور یہ اس طرح اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اس قسم کا مکان کہ وہ محیط ہو اور اللہ محاط ہو، وہ حاوی ہو اللہ محوی ہو، وہ حاد ہو اللہ محدود ہو، وہ اللہ کا گھیرنے والا ہو اللہ گھرا ہوا ہو، اللہ کے لیے کوئی اس قسم کا مکان نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ کو گھیر نہیں سکتی، اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، المکان شیء من الاشیاء وکل شیء محاط فاللہ محیط فالمکان محاط۔ المکان لا یکون محیطا باللہ، اس چوتھے معنی کے اعتبار سے بھی یہ کہ اگر مکان بمعنی احاطت کے ہو تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں۔ ہاں، عدم احاطہ اور ماورا مکان کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ فلسفی کی ماں مر گئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فلسفی کی ماں مر گئی، 50 مرتبہ اس بغیرت کو زندہ بھی کرے کہ اس کے بعد ختم ہو گیا، منطق ختم ہو گئی۔ مکانات کے اوپر حیز ہے، حیز نہیں کہنا، آپ کے اساتذہ کہ حیز، یہ حیز ہے لفظ، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے اوپر حیز ہے، حیز کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے لا خلا ولا ملا، اور لا خلا ولا ملا یہ کیا ہے؟ یہ ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین یستلزم اجتماع نقیزین، دو محال لازم آ گیا۔ بولڑے منطقی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا اجتماعی نقیزین ارتفاع نقیزین جو ہے نا ناجائز ہے، وہ ما تحت الافلاک، تمہاری ماں کو استعبد، کتے کا بچہ، سمجھے بھائی جان؟ تم اس مقام پہ آگے خنزیر کی اولاد، سمجھے؟ اور ادھر 8 چیزیں گنوا رہا ہے کہ اللہ ان کو کر نہیں سکتا، ادھر 8 چیزیں گنواتا ہے کہ میرا رب اجتماعی نقیزیں پر بھی قادر نہیں، ارتفاعی نقیزیں پہ بھی قادر نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیسے لا خلا ولا ملا کے قائل ہو گئے؟ یہ ارتفاعی نقیزیں اجتماعی نقیزیں کو مستلزم ہے۔ یہ علمی مسائل ہے، یہ عوام کے نہیں، یہ خطیبوں کے مسائل نہیں ہے، اور آپ میں سے بھی شاید اگر 2 سمجھے تو میرے لیے غنیمت ہوگی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 4، اس چاروں کے اعتبار سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، 4 دن۔ اور 5ویں صورت
یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. مکان بمانے عدم احاطہ کے, سمجھے. اللہ مستوی علی العرش ہے, اور عرش کو میرے نبی نے اپنی اصطلاح میں مکان کہا ہے. قربان جاؤ محمد تیرے جوتیوں پر. وہ منطقیوں والا فلاسفہ والا مکان ختم ہو گیا فلک الافلاک پر. یہ ماوراء الافلاک ہے, اس کو میرے نبی اپنی اصطلاح میں اس کو مکان کہہ رہا. مکان عرفی لیکن بمانے عدم احاطتی باللہ ہے, اللہ پر وہ محیط نہیں, اور اللہ اس پر قادر ہے, سمجھے. اور اس کے بارے میں پھر ابو داؤد کی بھی روایت ہے, مسلم شریف کی بھی روایت ہے, بخاری کی بھی روایت ہے. میرے پیارے سے پوچھا, میرے پیارے نے لونڈی کو, صحابی نے کہا میں نے لونڈی کو جو ہے نا تھپڑ مارا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, اس کو آزاد کروں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو بلاؤ, دعوہا, اس کو ادعوہا, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا, بلا کر کے حضرت نے فرمایا کہ من انا, میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سمجھے. کہا کہ حضرت نے پوچھا ان سے این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ این للسوال عن المکان. لیکن یہ مکان فلسفی نہیں ہے, یہ مکان مشائین نہیں ہے, یہ مکان مشائین بھی نہیں ہے, یہ مکان بمعنی عدم الاحاطت کے بھی نہیں ہے, سمجھ شریف میں ہے کہ بمعنی الاحاطت کے بھی نہیں ہے. یہ مکان یہ عرفی عدم احاطت جو میرے نبی کی زبان میں ہے. تو فرمایا کہ این اللہ, قال فی السماء, سمجھے. پھر قال فترکوها فانها مؤمنۃ, چھوڑو یہ مومن ہے, اس کا عقیدہ صحیح. یہی متقدمین کا مذہب ہے. خزائن السنن کے اندر حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں بھی لکھا ہے, ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے, اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے. آپ اس کو مکان کہیں, کچھ بھی کہیں, کلمۃ این للسوال عن المکان, یہ کریں گے کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے اور اہل حدیث کا, کوئی جھگڑا نہیں. آیا سمجھ میں؟ ارے وہ ماوراء الافلاک ہے, ماوراء الامکنہ ہے, تو فی المکان کیسے ہوگا؟ اس لیے فی المکان نہیں ہے, مقارن بالمکان ہے. بولو, فی المکان نہیں ہے لیکن مقارن بالمکان ہے. فی الزمان نہیں ہے لیکن مقارن بالزمان ہے. لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان. شرح قائد میں پڑھا نہیں پڑھا؟ اب دیکھو نا, میرا اسٹیشن ہی بالکل بدل گیا. یہ میں نے ساتھی محسوس نہ فرمائے, آپ کی تبلیغی ایک پیغمبر کے سامنے 1.5 گھنٹہ میں نے اس پر میں کھل کر کے میں نے بیان کیا, سمجھے. بس مجھے ایسا لگا کہ میں قسم میں اٹھاتا ہوں اس کو کوئی پلہ ہی نہیں پڑا, سمجھتا ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بڑے یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی, یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی, یہ چیزیں تو تیرا دماغ خراب نہ کرے پھر بتا دے. ہم تو وہ پڑھاتے نہیں. میرا رب جانتا ہے کہ میں جی تو موت چاہتا ہے کہ آدمی فقہ, اصولی فقہ, اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, علم کلام اس میں پڑھائے. لیکن اتنی بڑی مخلوق میں ہے کون کہ جو ہر چیز کو سمجھے؟ بس چلو ہمارے لیے بھی ٹوٹا پوٹا ترجمہ ہوتا ہے, مختصر سا بے تکلف ربط ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے. آیا سمجھ مولانا؟ آیا. اس لیے یہی مذہب ہے. حضرت اقدس علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا ہے, دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے. وہ رد مردود علیہم, وہ رد ان پر رد ہے, ورنہ متقدمین کا مذہب یہی ہے. حضرت اقدس کی 700 صفحات کی کتاب ہے علامہ ذہبی کی, مختصر العلوم, سمجھے. یہ اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ آپ کو اکوڑا خٹک والوں نے, ان لوگوں نے, پشاور والوں نے اس کو چھاپا ہے. اتنی ضخیم کتاب ہے حضرت کی, بہت پیاری چیز ہے. یہ بالکل سیدھا سادہ ایک مذہب ہے. ہاں ٹھیک ہے, این رتبہ کے لیے آتا ہے کہ ان کا رتبہ الگ ہے, میرا الگ ہے, یہ کہاں میں کہاں, یعنی ہمارے رتبوں میں فرق ہے. این موسیٰ این عیسیٰ این نوح, این موسیٰ این عیسیٰ این نوح, انت یا صدیق عاصن تب الی المولى الجلیل. این موسیٰ این عیسیٰ این نوح, انت یا صدیق عاصن تب الی المولى الجلیل. کہاں مرتبہ نوح کا, کہاں عیسیٰ کا. اے صدیق تو گناہ گار ہے, توبہ کر اللہ کے سامنے. ان کے رتبوں میں بڑا فرق. یہاں این رتبہ کے لیے, لیکن اصل وضع اس کا ہے للسوال. اس لیے اامنتم من فی السماء, بولو علی السماء, یہ فی علی کے معنی میں اامنتم من فی السماء, اامنتم من فی السماء. تو حدیث کی تو تعویل کرو گے, قرآن کو کیا کرو گے؟ اس لیے حضرت اقدس جوش میں آ کر کے زیادہ جو ہے نا اس نے تعویلیں بڑی کی ہے, سمجھے. میں ان تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا. ان کے ساتھ کراچی کے بھی کچھ مولوی ہے لیکن ان کا نام نہیں لیتا, سمجھے. دوسرا مسئلہ اگر آپ سمجھے تو میں
ایک مثال سے اور آپ کو، یہ تو مسئلہ ہو گیا یہاں آسان سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، کہ مکانات کا سلسلے ہو گیا۔ اللہ اس قسم کے مکانات میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ 4 سلسلے جا کر کے ادھر ختم کر دیے میں نے، اور فی مکان لیکن بمعنی عدم الاحاطت ہے۔ میں نے مفتی نظام الدین سے عرض کیا، میں نے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا مکان یہ عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو ایسے چھوٹے عرش پر کیسے بیٹھے، اور اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر وہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہر چیز سے بڑی۔ اور جب اللہ پر یہ ہے کہ مکان کا احاطہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اللہ محاط بنے گا، اور مکان شے ہے اور ہر شے محاط ہوتا، اللہ محیط ہوتا ہے، لیکن اللہ کا مکان عرش اللہ پر محیط ہو گیا، تو وکان اللہ بکل شے محیطا، موجب کلیہ ٹوٹ گیا سالب جزیہ سے۔ واہ مفتی نظام الدین، واہ مفتی نظام الدین، واہ۔ فرمایا اللہ مستوی علی العرش ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ عرش کو احاطہ علی نفسہ کے لیے نہ چھوڑے، پھر بھی عرش احاطہ علی ذات اللہ کی ذات کا احاطہ نہ کرے، اللہ محیط ہو مکان پر، مستوی علی العرش بھی ہو، پھر بھی العرش لا یحیط بہ، عرش اس کا احاطہ نہ کرے، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا قادر ہے، کہا پھر بکواس چھوڑ۔ میں نے کہا قادر نہیں تو فرمایا آپ کافر ہیں۔ سمجھے؟ فرمایا کہ تو پھر کافر ہے، میں کافر مرتد سے کیا بات کروں؟ ابھی ٹیلی ویژن میں یہ بحث آ گئی ہے، یہ ٹیلی ویژن میں یہ بحث آ گئی ہے، عامر لیاقت اور حنیف اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کری وہ اہل حدیث یہ حضرات۔ ارے بابا تم اصطلاحات اللہ کے لیے مکان ہے اور نہیں ہے، کس اعتبار سے؟ اصطلاح کو تو متعین کرو نا، ہر ایک آدمی۔ صوفیہ کا حال الگ ہے، نحویوں کا حال الگ ہے، صرفیوں کا حال الگ ہے، مغلوب الحال لوگوں کا حال الگ ہے، مجذوبوں کا حال الگ ہے۔ یہ حال کئی معنوں میں آتا ہے، سمجھتا ہے؟ کشف اصطلاحات الفنون، یہ جو ہندوستان سے چھپتی تھی، اب یہاں سے بیروت سے بھی چھپتی ہے، مکتبہ سہیل اکیڈمی والے اس کو چھاپتے، 2 بڑی جلدوں میں ہیں۔ اس پر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے میں نے مضمون لکھا تھا، 3600 اصطلاحات، اور ہر اصطلاح الگ الگ معنوں میں، کئی معنوں میں اصطلاح کو تو متعین کرو نا۔ ہمارے ایک بزرگ پیر میر علی سے علم غیب کی مناظرہ شروع کر دی، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ مجھے قربان کرے، اس پہ نام نہیں لیتا، مسئلہ صرف سمجھا رہا ہوں۔ پیر میر علی نے فرمایا کہ ہم مناظروں کی شوقین نہیں ہیں، مسلمانوں میں تفریق پیدا نہ کرو، سمجھے بھائی جان؟ لیکن وہ ہمارے عظیم، وہ ہمارے بزرگ جو تھے، وہ جلالی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ مناظرہ ہو، پتہ چلے دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ تو پیر صاحب سے جب مناظرہ شروع ہوا تو پیر صاحب نے کہا کہ علم الغیب کے ہم قائل ہیں، ہم مشرک ہیں، اور آپ قائل نہیں ہیں، آپ موحد ہیں۔ یہ بتاؤ، یہ علم الغیب، علم تو 14-15 معنوں میں آتا ہے، یہ کون سا معنی؟ علم کا کون سا مضاف سے مراد کیا ہے؟ اور میرا اور آپ کا جھگڑا علم الغیب میں یا علم بالغیب میں ہے، یہ متعین کرو۔ علم الغیب میں مناظرہ ہے یا علم بالغیب میں مناظرہ ہے؟ اور لفظ مضاف سے کیا مراد ہے؟ متکلمین والا علم مراد ہے، صوفیہ والا علم مراد ہے، سمجھے بھائی؟ اور منطقیوں کے پھر کون سا الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم قبول النفس لتلک صورت الحاضر عند المدرک، سمجھے؟ حصول صورت شیء عند العقل، کون سا معنی علم کا مراد ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ، سمجھتے؟ پھر وہ کہتے ہیں، سمجھے بھائی، آیتیں تم پیش کرو لیکن کم از کم جھگڑا کس میں ہے؟ تو اس پر لوگ پٹائی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت اقدس پیر مہر علی نے فرمایا نہیں، خبردار، بہت بڑے ولی اللہ ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن جذبات نے اس کو غرق کر دیا۔ فرمایا مولانا جاؤ معلوم کرو کہ میرا اور آپ کا جھگڑا کس میں ہے، جاؤ معلوم کرو کہ علم کے کون سے معنی میں ہم دونوں کا جھگڑا ہے۔ تو معلوم کر کے پہلے یہ سوچو نا، جیسے تو پٹھان تو کہتے ہیں کلمہ وہی کلمہ بہتا تو خبر کی گی تو کلمہ ولی نہ وہی کلمہ وہی، سمجھو؟ تو کہتے ہیں ہاں خان صاحبہ مت وائی کلمہ چیش دی، وائی یہ مسلمان کی، میں مسلمان بنتا ہوں، دے مجھے۔ تو پٹھان غریب کہتا ہے ہائے کاش کہ مجھے کلمہ معلوم ہوتا، آج ایک آدمی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا۔ بولو
آج مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جنہ دا پتر ہے۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک مسئلہ آپ کو آسان بتاتا ہوں، اس کو، کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے۔ بولو، اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ چیونٹی کے لیے ہزاروں جگہیں ہیں، یہ جگہ میں ہر جگہ ہوں، میری نگاہ ہر جگہ ہے، ادھر چیونٹی ہے ادھر میری نگاہ ہے، ادھر چیونٹی ہے میری نگاہ ہے، ادھر چیونٹی میری نگاہ ہے، سمجھے؟ میں ہر جگہ ہوں، سمجھے؟ یہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں۔ چیونٹی جس جگہ میں اسی میں ہوں، ادھر ہوں لیکن اس میں نہیں ہوں۔ اللہ خلون میں خیراتک۔ ایک کاغذ ہے، اس کاغذ پر دوسرا لپٹا ہوا، اس پہ تیسرا لپٹا ہوا، اس پہ چوتھا لپٹا ہوا، اس پہ ساتواں۔ پیاز کو دیکھا آپ نے؟ ایک چھلکے کے اوپر دوسرا، دوسرا کے تیسرا، تیسرے میں چوتھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ پیاز میری مٹھی میں ہے، سمجھے؟ بولو، چیونٹی اس کے پیاز کے ہر چھلکے کے اندر ایک چیونٹی ہے اندر سے، وہ کھوکھلے قسم کے کچھ ہوتے ہیں پیاز، سمجھے؟ اس چھلکے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ ایو چیونٹیو، او چیونٹیو بتاؤ، مولی منظور ادھر ہر جگہ ہے؟ جواب، صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہر جگہ ہوں، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اس کو میرے گہرے میں لیا۔ اے اللہ خلن میں خیراتک۔ یہ تسبیح دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے، یہ 100 دانے ہیں، سمجھے؟ اور یہ ایک رسی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر ان کو پرویا گیا ہے، لڑی میں ان کو داخل کی گئی۔ یہ لمبا سا دھاگا ہے، اگر اس کو پھیلا دیں تو ان میں سے ہر دانہ ایک جگہ پر ہے۔ بولو، ان میں سے ہر دانہ کیا ہے؟ ایک جگہ ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انسان ہیں، ہر ایک ان میں سے ایک جگہ ہے۔ ان سے پتہ کرو، بشرطے کہ ان انسانوں کا 100 انسان ہیں اور ہر ایک جگہ پر ہیں، ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے۔ بولو، ان میں سے ہر ایک جگہ میں ہے، ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے۔ تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں ہے، اس لیے کہ منظور اگر ہر جگہ نہ ہوتا تو یہ منظور کے ہاتھ میں نہ ہوتے۔ منظور ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے، منظور ہی تو ہے، سمجھے؟ یہ ہے۔ تو اب ان میں سے 100 ہے، ہر ایک جگہ ہے، سمجھے؟ رسی پہ۔ تو ان سے پوچھو صحیح جواب کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے، تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ ہر جگہ ہے منظور، لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے۔ وہ دانہ جس جگہ میں ہے، میں اس کے اندر گھسا ہوا نہیں ہوں۔ ہر جگہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو، یہ سارے آسمان اور زمین میرے رب کے مٹھی میں ہیں، اور اس میں تمہارے جیسے چیونٹیاں جو رہ رہی ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب میرے رب کے مٹھی میں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامت اے مقبوضۃ، قیامت کے دن قید احترازی نے اتفاقی، اب بھی ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ اب ہم سے پوچھیں اللہ ہر جگہ ہے؟ جی ہاں ہر جگہ۔ اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہر جگہ بھی۔ اس میں ہے کیا؟ صرف مسئلہ دماغ کا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آیا سمجھ؟ اللہ مکان میں بھی نہیں ہے، اور لا یجری علیہ زمان، اللہ پر زمان بھی جاری نہیں ہے۔ زمان کس کو کہتے ہیں؟ صبح شام، صبح شام، یہ کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان الزمان عبارت عن متجدد یقدر بھی متجدد آخر، یہ میں دوبارہ پھر نہیں دہراؤں گا۔ ان الزمان متجدد یقدر بھی متجدد آخر، زمانہ وہ ہے کہ ایک متجدد دوسرے متجدد کو اس سے معلوم کریں۔ اڑے منٹ کس کو کہتے ہیں؟ 60 سیکنڈوں کو کہتے ہیں۔ اڑے گھنٹہ کس کو کہتے ہیں؟ 60 منٹوں کو کہتے ہیں۔ اور اڑے دن کس کو کہتے ہیں؟ 12 گھنٹوں کو کہتے ہیں۔ ہفتہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا 7 دنوں کو کہتے ہیں۔ مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 ہفتوں کو کہتے ہیں۔ سال کس کو کہتے ہیں؟ 12 مہینوں کو کہتے ہیں۔ الزمان عبارت عن متجدد
टुक 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 टुक, पहले वाला टुक तो दूसरा नहीं था, पहले वाला हो गया, दूसरा आ गया तो दूसरा ख़त्म हो गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। इन टुक 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 अल मिनटु इबारतुन अन 60 टुक टुकु अन 60 टुक टुकु अमल को मिनट इबारत है 60 टुक 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 से, और घंटा इबारत है 7 मिनटों से। मुतजद्दिदुन युक़द्दरु भी, मुतजद्दिद नया नया आ रहा है, एक टुक ख़त्म, दूसरा टुक मुतजद्दिद, तीसरा मुतजद्दिद। इस किस्म के टुक टुकों से हम मिनट को मालूम करते हैं। एक ये है, दूसरा ये कि इन्ना ज़माना इबारतुन अन हरकतिल अफ़लाक, आसमानों की हरकत को कहते हैं। तो ये ठुक ठुक ठुक। तीसरा ये कि सूरज की हरकतों को, चाँद की हरकतों को ये ज़माना है। तो सूरज हो या चाँद हो या टुक टुकात हो या आसमान की हरकत हो, ये सब मा तहतल अफलाक है, मेरा रब मा फ़ौकल अफलाक है। इसलिए अल्लाह मुकारिन भी ज़मान है लेकिन फ़ि ज़मान नहीं है, मुकारिन फ़ि ज़मान नहीं है लेकिन मुकारिन भी ज़मान है, लेकिन ये कि महदूद फ़ि ज़मान नहीं है। समझते हैं? मुकारिन बिल मकान है लेकिन यह कि मुहात फिल मकान नहीं है। किसको समझ में आ गया? समझे? बाज़ लोग फिर इस किस्म के, हम लोग दावतों में जाते हैं, हजरत ये अर्श का मसला क्या है मेरा रब मेरे ज़बह करूं कुत्ते के बच्चे को। समझे भाईजान? कि ना तुम इस्तिलाहात से वाकिफ़, न इस किस्म की चीज़ों से वाकिफ़। समझ शरीफ में है कि नहीं? अब ख़तीबों के हाथ में ये चीज़ें चली गई। समझ शरीफ में है कि नहीं? ये चीज़ें सब ख़तीबों के हाथ में। तो ख़तीब है। अल्लाह के लिए मसला हो गया, मसला हो गया, मसला हो गया, ये हो गया। समझे? औरत के पेट में बच्चा है, वो 6 दिन के बाद निकलेगा। ये मेरे लिए अमर इस्तकबाली है। 6 दिन के बाद पता चलेगा शंभू पैदा हो गया। बोलो, 6 दिन के बाद पता चलेगा शंभू पता है। और जिनके पास दूरबीन है ख़ास किस्म के, उन्होंने लगा दिया अल्ट्रासाउंड से, उन्होंने 10-12 दिन महीने पहले बताया कि लड़का है। उनके लिए फ़िलहाल लड़का है, मेरे लिए 50 दिन के बाद, महीने के बाद सामने आएगा फिर लड़का है या लड़की है, हुआ है या ही है। आया समझ में? मेरा इल्म इस्तकबाली है, उनका इल्म, उसका इल्म हाली है। और जो उधर है आधा घंटे के बाद आएगा, मुझे पता चलेगा ज़ैद आ गया। आधा घंटे के बाद मुझे पता चलेगा ज़ैद आएगा, जो पहाड़ पे न, मैं उसको पहचान नहीं रहा। दूरबीन वाला ऐसे देखता है उसके सामने, समझो कि वो अभी कहता है ज़ैद है। मेरे लिए आधा घंटे के बाद ये कालू खान आएगा तो मैं इसको ज़ैद समझूंगा। मैं इसका इल्म, ये इल्म मेरे लिए इस्तकबाली है, उसके लिए हाली है। समझ शरीफ में आया कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, जो बच्चे पैदा होंगे कई ज़मानों के बाद जो पैदा होंगे, ज़माना चल रहा है, आ रहा है, वो ये है कि आप कई साल के बाद उनको देखेंगे, मेरा रब अभी देख रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। जैसे दूरबीन वाला कहते हैं कि तुसी देख रहे हो तराहु बईदन व अना अराहु करीबा। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं अल अहवाल अल्लती अंतुम तरौनहा बईदतन व अना अराहा करीबतन, मेरे सामने ऐसे है। आया मसला समझ? अब इसमें जब ये सबक अभी चल रहा था, इतनी बहस हो गई और कुछ साथी टट्टी करने के लिए गए थे तो वो अभी अभी जो आ रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? तो इसको तो बार बार तो आदमी लौटाएगा भी नहीं। आया समझ में? तो इस तरह भी होता है, समझे? इस तरह भी होता है। अभी मैं गया तो 4 दिन में, इस पिछले हफ्ते में 4 दिन मक्के में रहा, 1 दिन मदीने में रहा। जल्दी जल्दी आपके सबक की वजह से मैं दौड़ दौड़ करके आ गया। तो जाम इस्लामी मदीना मुनव्वरा के साथियों ने सुना और वो कुछ मस्जिद नबवी में आकर के मुझसे मिले, कहने लगे उस्ताद जी अल्लाह के लिए, हमारे इस मदरसे के भी थे, समझे, वहाँ जामे में उन्होंने दाखिले लिए, बलोच लोग जाते हैं ज़्यादा। कहा उस्ताद जी अल्लाह के लिए आ जाओ, समझे भैया। फिर उन्होंने कहा कि उस्ताद जी यहाँ रात दिन अबुल हसन अशरी पर एतराज़ात होते हैं, रात दिन अबुल हसन अशरी पर, अल्लामा मातुरीदी पर एतराज़ात होते हैं, अबुल हसन अशरी के अकायद गलत है, यह है एतराज़, इसका जवाब क्या है? तो मैं हंसा मस्जिद नबवी में। मैंने कहा खुदा की कसम इसका जवाब मैं आपको कई मरतबा दे चुका था सबक में, लेकिन बेगैरत तू सोया हुआ था। समझे? इसका जवाब क्या करे ये उस्ताद गरीब, ये क्या करे? मैंने कहा जवाब दिया था मैंने, अल्लाह की कसम दिया था जवाब, 1 मरतबा नहीं 2-3 मरतबा। और अब फिर जवाब आपके लिए लौटा रहा हूँ। फिर जा कर के अपने उस अरब उस्ताद से पूछ ले,
اس کے بعد اگر اس نے اعتراض کر دیا تو پھر مجھے ذبح کر لینا۔ اب سن لو جواب۔ تو میں نے کہا ابوالحسن اشعری پہلے معتزلی تھے، پھر اس کے بعد سنی بن گئے، لیکن فوٹو اسٹیٹ سنی بنا، سنی بھی نہیں بنا بلکہ کیا بنا؟ فوٹو اسٹیٹ، معتزلیت کو چھوڑ کر کے فوٹو اسٹیٹ سنی بنا، اور پھر اس میں ان کے عقائد مخلوط بالفلسفت ہے، مخلوط بالفلسفت ہے۔ آخری زندگی اور ان کو شرع عقائد نے بیان کر دیا، شرع مواقف نے بیان کر دیا، ان سے میں بھی راضی نہیں ہوں۔ عرب اگر راضی نہیں تو اچھا کہہ رہے ہیں آپ کے، وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور آخری زندگی میں مرنے سے کچھ دن پہلے، 40 دن پہلے، آپ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے کہنے لگے اے اللہ مسئلہ عقائد کا ہے، فلسفہ اور منطق کا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے، میرا رب اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستہ دکھا دے۔ تو میرے رب نے الہام کر دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے، یہ فلسفی تحقیقات ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو آخر میں حضرت اقدس ابوالحسن اشعری نکلا اور نکل کر کے اپنے قمیص نکال دی، آپ لوگ سارے انتظار میں تھے، قمیص نکالی، فرمائے ان خلعت عن العقائد التي ان خلعت عن العقائد التي كنت عليها كما انخلع عن صوب هذا، جیسے یہ قمیص مجھ سے الگ ہو گیا، میں ان سے الگ ہو گیا، میں ان سابق فوٹو اسٹیٹ عقائد پر نہیں ہوں، اب میرا تمسک بالکتاب و سنت ہے۔ آخر میں پھر کتاب لکھی الابانۃ عن اصول الدیانت، جو سعودیہ سے چھپتی ہے، اور العقیدۃ الاسلامیہ آخر میں لکھی۔ میں نے کہا بولو اپنے استادوں کو کہ الابانہ سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، العقیدۃ الاسلامیہ سے اختلاف؟ اگر اختلاف کیا تو پھر ہم مجرم ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ بالکل اس سے ہمارا اتفاق ہے، تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ عقائد تھے ہی غلط، ان میں بہت سے گڑبڑ تھے اور بڑی گندگیاں تھیں۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا، سو جاؤ سو جاؤ، سمجھ، نم کنومت العروس، جیسے کہ دولہا سوتا ہے اس طرح سویا کرو، سمجھ شریع میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو بتاتی ہے، یہ تو بتا دی، سمجھے؟ کھڑے ہو گئے مولانا؟ اب چلو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مسجدوں سے اگر منع کر دیں، المشرق والمغرب مملوکان للہ، مشرق و مغرب یہ اللہ کی ملک ہے، آپ کو بتا دیا، اور مالک کو اجازت ہوتی ہے، المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء۔ مولوی صاحب آپ کے 1000 روپے کو لے کر کے میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں، میں بڑا ظالم ہوں، آپ سے چھینوں میں بڑا ظالم ہوں، لیکن میرے اپنے 1000 روپے ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو میں کیا ہوں، اس کو ظلم کی تعریف صادق نہیں آئے گی، ان کو اگر میں پھاڑ دوں اس کو کوئی ظالم نہیں کہے گا۔ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، میرا رب پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، میرا رب چاہے کسی کو جنت میں لے جائے تب بھی وہ عادل ہے، کسی کو جہنم میں لے جائے اپنی ملکیت میں۔ آپ اپنی بکری کو چھوڑو یا بکری کو ذبح کرو، آپ کی ملکیت ہے نا، بکری کوئی ظالم کہے گا؟ بکری کو گائے کو ذبح کرو، کوئی آپ کو ظالم کہے گا؟ نہیں کہے گا، تو آپ بھی اللہ کی بکری ہے۔ یہ تو اس کی فضل اور مہربانی کی جنت میں لے جا رہا ہے، اگر کسی کو کفر کی وجہ سے جہنم میں لے جاتا ہے تو اس کو کوئی ظالم نہیں کہے گا، اس لیے اس کی ملکیت ہے۔ مکہ مدینہ بھی اس کی ملکیت ہے، 16-17 مہینہ میں کہتے کہ ادھر نماز پڑھو، اب اس کے بعد پھر یہ کہ بیت اللہ تحویل قبلہ کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ آیت بھی تحویل قبلہ سے متعلق ہے، سمجھے میں لوگوں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، المشرق والمغرب مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو، کراچی میں یہ ہو گیا شرط، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ کہ اس طرف اللہ کی رضا ہے، جدھر بھی نماز پڑھو۔ سفر کے دوران تحری کرو، بعد میں معلوم ہو کہ تحری کیا کہ کس طرف ہے قبلہ، نماز پڑھ لیا تحری کی رات میں، صبح پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ لانڈی کی طرف رخ کیا تھا، تو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی آپ کی۔ ہمارے حنفی میں بھی یہی ہے، سمجھے؟ یا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ محمول ہے نفل پر، گدھے پر سوار ہو جاؤ نفل پر ہو، چاہے گدھا خزدار کی طرف اس کا رخ ہو یا حیدرآباد کی طرف نماز ہو جائے گی، سواری پر جس طرح حیث ما توجہت بھی راحلتہ، جس طرح میرے نبی کی سواری جاتے ہیں، حضرت نفل پڑھتے اوپر، عبداللہ ابن مبارک پڑھتے، دوسرا پڑھتے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کہیں آپ کو اینما کا فاعل اللہ ہو، اڑے تولو انتم ہے، واو، سمجھے؟ یہ انتم کے معنی میں، تو یہ اینما تولو تو کراچی میں ہو گیا شرط، اور سما ثابتوں کے ساتھ ظرف ہو کر کے یہ خبر مقدم، وجہ اللہ مبتدا مؤخر، یہ ہو گیا جزا، سمجھتا ہے؟ لیکن حقیقت میں یہ شرط، اینما یہ شرطیہ ہے اور یہ محلاً منصوب ہے، اس کو نصب دینے والا تولو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منصوب مفعول بھی ہے، منصوب مفعول فی بھی ہے، منصوب مفعول فی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شرطیہ بھی ہے، تو کیا ہے؟ یہ جزم بھی دے رہا ہے، یہ خود منصوب بھی ہے، یہ جازم بھی ہے، یہ منصوب بھی ہے، ہو گیا؟ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، تولو سے کون، اللہ مراد ہے یا ہم لوگ مراد ہے؟
ہم لوگ مراد ہے۔ تو این ما، این خود مکان کے لیے آتا ہے، اور ما اس کے ساتھ جب لگتا ہے تو عموم مکان ہوتا ہے۔ این مکان کے لیے آتا ہے، اور این کے ساتھ جب کیا لگتا ہے؟ ما لگتا ہے تو عموم مکان ہوتا ہے۔ تو یہ این عموم مکان، تولو کا واو ہم ہے، عموم مکان ہمارے لیے یا اللہ کے لیے؟ تو یہ تسبیح کے 100 دانے یہ ایک ایک ہیں، ان کے لیے ایک دانہ ایک مکان پہ دوسرے میں نہیں ہے، دوسرا دوسرے میں تو تیسرے میں نہیں ہے، عموم مکان ان کے لیے، میرے لیے ایک ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے عموم مکان تمہارا دادا بھی کہیں ثابت نہیں کرے گا۔ اینما تکونو یدرککم الموت، بولو اینما تکونو، تکونو کی یہ خبر ہے، استغفر بچے شرطیہ بھی ہے، خبر بھی، اینما تکونو، اور تکونو سے ہم لوگ مراد ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہر جگہ میں، اللہ کی ہر جگہ، اللہ کی ہر جگہ جو ہے ہی نہیں جنے وہ ذرا سمجھ شہری میں آگے نا۔ یہ ہوتا ہے مولوی صاحب کہ فنون سے آدمی غور کریں گے تو مسئلہ، کس کو مسئلہ سمجھ میں آگے۔ اللہ میرا رب تیرا شکر ہے، وضو بنا کر کے آیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر ہے مولوی صاحب، کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھ۔ قدر زر زر کر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر وہ بداند، قدر وہ عملنگو، قدر زر زر کر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر وہ بداند، قدر وہ۔ میرے جو پرانے شاگرد ہیں وہ آپ کو دوسرا مصرع بتائیں گے، میں نہیں بتاتا، اس لیے کہ مولوی عصمت اللہ یہ گڑبڑ کرتا ہے، عصمت اللہ جو ہے نا، سمجھے؟ تو دوسرا مصرع میں نے نہیں بتایا، ہم نے اپنا علم چھپا لیا، پرانے ہمارے شاگرد آپ کو بتائیں گے۔ چلیے گا مولوی صاحب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ، اللہ اپنے حکومت کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے وسیع ہے، اس لیے اگر مسجد نہ ملے تو دوسری جگہ پر نماز پڑھو۔ علیم، تمہاری نماز چاہے مسجد کی اس کو بھی خدا جانتا ہے، اور گھر کی نماز ہو اس کو بھی خدا جانتا ہے، پہاڑ کی نماز کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے؟ ان اللہ واسع علیم، لفظ ان کے لیے 2 خبر آگے۔ ارے بھائی یہ آپ کو مسجد کہاں چھوڑیں گے، یہ خدا کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ مسجد آپ کو کہاں چھوڑیں گے، یہ اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اتخذ دو مفعول چاہتا ہے، مفعول اول کو حذف کر کے تینوں فرقوں کو شامل کر دیا قیامت تک آنے والے۔ وقالت الیہود اتخذ اللہ عزیر، اتخذ اللہ عزیرا ابن ولدا۔ وقالت النصارى اتخذ اللہ عیسیٰ ولدا۔ وقال المشركون والصابئون اتخذ اللہ الملائکۃ اناثا بنات له، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، وقال وہ کو وہ نور من نور اللہ۔ قالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقال المشركون الملائکۃ بنات اللہ، وقال وہ محمد نور من نور اللہ۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ وزن ایک ہے نا، سمجھے؟ غصہ ہو گیا، شیعہ نے کہا اے سنی، کہا وہ ہاں کیا، کہا تو بول سنی، کہا سنی، کہا تمہارے مقد میں منی بس کو ہم لوگ منی کہتے ہیں، سمجھے؟ کہتے او سنی تم بول کیا ہے، سنی نے کہا سنی، کہا تمہارے مقد میں منی، سمجھتا ہے؟ غصہ آ گیا، سنی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا وہ شیعہ، ہاں، کہا تو بول شیعہ، کہا تمہارے مقد میں لکڑ، تمہارے مقد میں کیا ہے، لکڑ۔ کہا کہ وزن تو نہیں بنا، کہا وزن بنے یا نہ بنے تیرا کام تو ہو جائے گا۔ اتنا بڑا لکڑ آئے گا تو وزن بنے یا نہ بنے تیرا کام تو ہو جائے گا، سمجھے؟ وقالت الیہود، واہ قرآن واہ، قیامت تک سب کے دیکھیے مفعول کو حذف کر دیا، حذف المفہوم للتعمیم والعمومیت۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ نسبح سبحانہ، قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، نسبح سبحانہ من یکون لہ ولد، اللہ پاک ایسے کی کوئی اولاد اپنے لیے بنائے۔ مولانا اس کے بعد سمجھو، یہ ہو گیا نا ترکیب تو اس کی آ جائے گی، سمجھے؟ اس کے بعد مسئلہ فرماتے اس بات سمجھو، البنوۃ تنافی الملکیت، بولو البنوۃ تنافی الملکیت،
یہی وجہ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا کہیں کسی کا غلام ہے، ابا آپ کا کہیں کسی کا غلام ہے، آپ نے اس کو خرید لیا، خریدنے کے بعد ملک ہو گیا، خود بخود آزاد ہو جائے گی، اس لیے کہ ابوت اور بنوت کے ملک منافی ہے۔ اب یہ کہ وہ آپ کا مملوک بھی ہو جائے، ٹھیک ہے ملک ثابت ہو گیا، لیکن اب مملوک بھی رہے، تیرا بیٹا بھی رہے نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ آزاد ہو گیا، مملوک نہیں ہو گیا۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں بل لہو ما فی السماوات، لام تملیک کے لیے، ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، مملوک لہو للہ، یہ اللہ کے ملک ہے، آسمان و زمین اللہ کے ملک ہے، عیسیٰ بھی انہی میں ہے، عزیر بھی انہی میں ہے، فرشتے بھی انہی کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، یہ سارے میرے مملوک ہیں۔ اور الملکیت تنافی البنوت، یہ بنوت کے اور ابنیت کے منافی ہے، کوئی ان میں سے میرا بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اڑے مسئلہ سمجھ میں آگے؟ یہ رد ہو گیا جی۔ بل لہو بل ما فی السماء و ثبت فی السماوات والارض مملوک لہو، یہ سارے اللہ کی ملکیت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد کی فرمان برداری کرے، اولاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قانتون لہو، یہ سارے اللہ کے لیے، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے، کل قانتون مطیعون لہو، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے، یہ سارے ملکیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی بڈھا بھی نہیں ہوگا کہ اگر ابا بڈھا ہو جاتا ہے اور پھر بچہ آ کر کے اس کے ہاتھ بٹا لیتا ہے، نوجوان بیٹا ہاتھ بٹا لیتا ہے، میرا رب بڈھا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اسی طرح وہ قادر مطلق ہے۔ ہو گیا مولانا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے، عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الولد یکون من نطفت ابیہ ویکون نوع من نوعہ، ہے ہاں ملنگو، الولد من یکون نطفتا، الولد من یکون من نطفت ابیہ، یہ ولد کی تعریف ہے، ابا کا نطفہ ہو، ویکون نوع من نوعہ، والد اور یہ کہ مولود دونوں کا جن سے ایک ہوتا ہے، تو عیسیٰ بھی اسی طرح خالق بنے گا اور اسی طرح عزیر بھی خالق بنے گا۔ انما الہکم الہ واحد، سمجھتا ہے؟ وہ مخلوق ہے اور اللہ کی جنس میں سے ہے نہیں، حالانکہ اولاد کے لیے ضرور ہے۔ اگر اللہ کی جنس اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کی جنس میں سے ہوتے ہیں، لیکن تالی باطل فالمقدم مثلہ، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ چلیے گا، خیال کر لینا۔ فرماتے ہوا بدیع السماوات، ہوا بدیع السماوات، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ مولانا ابدا اور بدی کہتے ہیں بغیر کسی مٹیریل کے بنا دینا۔ آئس کریم تو بناتا ہے دودھ سے، دودھ پتی بناتا ہے تو دودھ سے، بہترین قسم کی شربت دودھ والے بناتے دودھ سے، بغیر دودھ کے آئس کریم بنا دو۔ جہاز تو بناتا ہے لوہے سے، بغیر لوہے کے بنا، اس لوہے کو سارے مٹیریل میرے رب نے بنایا ہے، مٹیریل سارے رب نے بنایا ہے، سمجھے؟ اب بھی تمہارے مشینوں سے جو بچے بنتے ہیں وہ بھی انسان کے نطفے کو لے کر کے، مرد اور عورت کے نطفے کو، تم یہ کہ کھجور سے کوئی انسان بنا دو، ایسے میں، اور وہ پہلے سے سائنس موجود ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملا ہوا مخلوط نطفہ، اور ابھی اس کو ملا کر کے پھر اس کو گھماتے ہیں، کوڑ 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 کوڑ، بالکل نور احمد کی طرح تیار ہوتا ہے۔ نور محمد تیار ہونے کے بعد اس میں روح نہیں آتی، پھر کسی عورت کے رحم کو آپریشن کر کے اس میں ڈالتے، اس میں روح آ جاتی۔ ٹیوب والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، سمجھے؟ چوزا، اس کو مرغی کو لے کر کڑ 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 کڑ، مشین فوراً اس کا چوزا نکالتا ہے، سمجھے؟ بغیر انڈے کے تو مرغی نکال۔ ٹرمپ کو کہو کہ، سمجھے؟ وہ خدا، وہ کہاں آئے اس کو دیکھ لو کہ جو مرغا تکا آئس کریم کھاتا ہے وہ گندہ قسم کے ٹٹی نکالتا ہے، سمجھے؟ اور جو گھاس کھاتی ہے وہ بہترین قسم کے دودھ دیتی۔ جو توت کے پتے کھاتے ریشم بناتے ہیں، جو کیڑا ہے کہ جو عود ہندی کہتے ہیں کہ جو یہاں درخت پہ جاتا ہے، کیڑا ہے تو کہتا ہے تو اس چھلکے کے اوپر کیڑا جاتا ہے، بم چھوڑتا ہے، تو اس سے وہ چھلکا دنیا کا خوشبو، قیمتی قسم کے خوشبو بنتے ہیں۔ یہی خس ہے، یہی عود ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھے جانا پتر؟ مجھے کچھ دن پہلے ایک چھوٹی سی شیشہ
مرید نے مجھے دی، اس نے کہا کہ 22,000 کے میں نے لی، اس کا آدھا کبھی نہیں، یہ خس ہے، یہ عود ہے، دور سے دیکھ سکتے ہیں آپ، سمجھ شریف میں یہ بھی میرے جیسے بخیل، سمجھے آیا سمجھ؟ دنیا کے سب سے قیمتی عود ہندی بخاری بھری ہوئی ہے، بخاری جلد ثانی میں روایتیں بہت ہو، عود ہندی یہ کیڑے کا ٹیٹ ہے۔ اب مولوی صاحب کو کہو کہ یاسین پڑھ کر کے تو بم چھوڑ دے، سورہ کہف پڑھ کر کے کوئی بم چھوڑ دو، کتنی خوشبو آئے گی۔ کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے۔ میں اس اپنے مکان میں مطالعہ کرتا ہوں، آپ کی آمد سے پہلے، یہ عمرہ جانے سے پہلے ایک دن، یعنی 2-3 ہفتے کی بات ہے، بلکہ چوتھا ہفتہ 5واں ہفتہ، وہاں مطالعہ کا فجر کے بعد ایک پھول ایسے ہے کہ وہاں لگے ہوئی ہے کہ ایک پھول کے اندر گھسا ہوا، پھر اس کا ایک عجیب سا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے، گلاب کے پھول کی طرح نہیں، وہ دوسرا ہے، ایک عجیب سا اس کا نقشہ ہے، وہ پھول ایک دوسرے کے اندر گھسے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے میرا رب جانتا ہے، میں روتا رہا، سمجھے میں، یہ زمین نہیں بنا رہی، یہ پھول کیا بنائے گا، سمجھے، ہے کوئی ذات ہے مولوی صاحب، سمجھے میں لنگو کہ مولوی صاحب مرغا تکہ گئے پھر بھی گند نکالیں۔ آپ نے سوچا نہیں، جو جتنا عمدہ کھاتا ہے اتنا ہی گند نکالتا ہے، جو جتنا سادہ کھاتا ہے اور بیکار چیزیں اتنا ہی اسے گند نہیں ہوتا۔ دیہاتی خشک روٹی کھائے، وہ پاخانہ کرے گا، سرخ رنگ کا پاخانہ ہوگا اس کا، چائے بشرطے کہ نہ پیے، سگریٹ نہ پیے۔ سوکھی روٹی کھائے گا، سرخ رنگ کا اس کا پاخانہ ہوگا، سمجھے؟ اور یہ جو مرغا تکہ جو کھاتا ہے اس کا کالا ہوگا۔ یہ کیسے؟ خشک ہونے کے بعد یہ کالا ہوگا، وہ سرخ ہوگا، اور مکھیاں اس پر بیٹھیں گے، دیہاتی والے پر نہیں بیٹھیں گے۔ اس نے سادہ کھایا ہے اور اس نے مرغا تکہ کھایا، اس پر مکھیاں زیادہ بیٹھیں گی، اس لیے کہ مکھی کو محبت ہے کس سے؟ گند سے، وہ گندی ہے۔ بس حقیر اندے برادر دو چیز اندر دو چیز، مرد میں بے عشق در دنیا ادھر مور زباب۔ میرے بھائی، 2 چیزیں 2 جگہوں میں بڑی ذلیل ہے، مکھی پاخانے پہ ذلیل ہے، اور انسان دنیا میں اللہ کے عشق کے بغیر ذلیل ہے۔ بس حقیر اندے برادر دو چیز اندر دو چیز، مرد میں بے عشق در دنیا ادھر مور زباب۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، بکری سادی کھاتی ہے اور وہ کیسے بہترین دودھ دیتی ہے، اور یہ آئس کریم کھاتا ہے پھر بھی کیسے ٹٹی نکالتا ہے۔ یہ دیکھا ہے؟ کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے مولوی صاحب، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ قل اللہ قانتون، سارے اس کے متی، اور وہ بدیع السماوات، مبتدا محذوف کی خبر ہے، جو بغیر مٹیریل کے یعنی بغیر کسی تقدم کے آسمان و زمین کو بنایا۔ اذا قضا امرا، جب بھی یہ کہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، امر سے مراد یہ معمورات نہیں ہے، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فإنما یقول لأجلہ، اس کی ایجاد کے لیے، لأجلہ لہو کا من اللہ مجلی لأجلہ، اس کے لیے اللہ فرماتے کن فیکون، فاتا کی مال وصل کے لیے فوراً وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے صفت تکوین تو پڑھی ہے نا، اللہ مکون ہے، آپ، میں، سب، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، ہم سارے مکونات ہیں، مکون ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکونات کو جب ایجاد کرتا ہے تو اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے۔ اللہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی عادت ہے۔ اللہ اس کلمے کو استعمال فرماتے کن فیکون سے، کن ایھا المنظور، کن فیکون فولد المنظور، منظور پیدا ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ کن ایھا الشمبو، پیدا ہو جا، وجود میں آ جا، تکوین تو وجود میں ہے، التکوین هو الایجاد، کن انا المکون، کن فکونتک اوجدتک، کن فیکون لہذا وہ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کن فیکون عبارت عن سرعت الایجاد، یہ سرعت ایجاد، یہ کلمات مراد نہیں ہے، لیکن امام ابو نے فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ یہ جاری رکھا ہے کہ اللہ اسی طرح کہتا ہے کن فیکون، سمجھتے ہیں؟ آئے؟ لیکن یہ ہے کہ اللہ منٹ میں کر دے گا، ایک سیکنڈ میں بھی اس طریقہ پر ہوگا، قاری صاحب کی طرح نہیں ہوتا۔ اذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون۔
تو اس میں کتنا دیر لگی سمجھے. تو وہاں یہ سلسلہ نہیں چلتا مولوی صاحب سمجھ رہی ہیں. یہ ہر جگہ ان کی پورا ان کی ٹٹی نکل جاتی ہے. اِذَا قَضَى لوگ کہتے ہیں اللہ فٹن میں خیرت. اس قسم کا تکلف ثابت نہیں ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اس طرح پڑھنا ہی ناجائز ہے مولوی صاحب. آیا سمجھ میں اس کو منع کیا. سانس نکالے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. یہ تا جہاں آتا اس میں سانس نکالتا ہے. اس میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ میرا سر بالٹی بھر کر کے پانی میں دے دیں 10 منٹ میں سانس نہیں ادھر ہی نکالوں گا اور تو 2 منٹ میں مرے گا. یہ ہر ایک آدمی کا اپنا فن ہے سمجھے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. فقہاء سخت منع کرتے ہیں. علماء اس لیے علامہ قرطبی نے پہلی جلد میں لکھی ہے. کسی نے کہا کسی اچھے قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنوا دیتا. اس نے کہا میں رنڈیوں کو سننا نہیں چاہتا. قرطبی کے پہلی جلد میں لکھو. اس قسم کے تکلفات میرے پیارے محمد سے ثابت نہیں ہے. جیسے عرب لوگ یہ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جو یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کسی حد تک سمجھے جو ماہرین فن وہ تو الگ ہے. قاری خلیل ہے اور حضرت اقدس ہے. قاری محمد صدیق بن شاہ ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. وہ قواعد کے تحت. لیکن اس قسم کے بے جا تکلفات اس کا کوئی اس میں کتنی دیر لگے گی سمجھ رہی میں ہے کہ یہ. اور پانی پتیوں کا زور کس پر. ان کا نون پر اخفا پر ہوتا ہے. پانی پتیوں کا زور راہ پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پانی پتی نے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ راہ پر ان کا زور ہوتا ہے. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا. اس لیے کہتے ہیں استاد جی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے شاگردوں سے کہتے ہیں میرے پیارے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ بات کیا کرو. بولو کیا کہتے ہیں. میرے پیاروں میرے بچوں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رفتار گفتار ہر صورت میں تجوید کے ساتھ تجوید کے ساتھ بات کیا کرو. سمجھتا ہے. استاد جی کی روٹی جو ہے نا پراٹھے بندے ہوئے تھے دسترخوان میں کتا اٹھا کر کے لے گیا. تو طالب علم کہتے ہیں استاد جی کل کتا روٹی لے کے جا رہا. بولو کیا کہتے ہیں. استاد جی کل کتا روٹی لے کے جا رہا. استاد کو غصہ آیا کہ اتنے قرات کر کے میری روٹی چلے گی. کہتے ہیں الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا. ایسے الو کے پٹے تو نے تو کر کے کیوں نہیں پکارا. ایسے ہو گیا. بولے صاحب میرا رب اس قسم کے دیر نہیں لگاتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کلمات مراد نہیں ہے. ان کن فیکون عبارت عن سورۃ الایجاد والتکوین سورۃ ایجاد. اور حضرت اقدس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی جرت عادت اللہ سبحانہ و تعالی علی استعمال هذه الکلمتین هاتین الکلمتین. ان کلمات کو میرا رب استعمال فرماتے ہیں. کس طریقے پر اللہ کہتا ہے کائنات کو اس سے ایجاد کرتا ہے. اور امر سے مراد میں نے عرض کیا اذا اراد شیئا. امر شے کے معنی میں یہاں پر ہے. کن اذا اراد شیئا
ان یقول لہو اے لأجلی اے لإیجادی، اس کی ایجاد کا جب ارادہ کہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن فیکون جواب امر نہیں، پھر مجزوم ہونا چاہیے تھا، کن فہو یکون، بولو کن فہو یکون۔ اب سوال یہ ہے کہ جی یہ گلاس یہ شمبو ہے، یہ شمبو ہے، یہ دنیا میں پیدا نہیں ہے، اور اللہ کے کن خطاب یہ حل الخطاب یتعلق بالموجود او بالمعدوم، یہ فرض کر لو دنیا میں نہیں ہے، تو کن یہ جو خطاب ہے اللہ کا یتعلق بالموجود او بالمعدوم، موجود کے ساتھ متعلق ہے یا معدوم کے ساتھ؟ اگر موجود کے ساتھ متعلق ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے، تحصیل الحاصل، کن سے تو ایجاد ہوتا ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے، سمجھے؟ اور اگر معدوم ہے تو المعدوم لا یصلح ان یکون مخاطبا واللہ مخاطبا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں، معدوم تو مخاطب بن نہیں سکتا، وہ قابل خطاب بھی نہیں ہے، تو خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ جو چیز پیدا ہوگی من وجہ معدوم ہے اور من وجہ موجود ہے، موجود فی علم اللہ سبحانہ وتعالی و معدوم وجودا، اور وجود کے اعتبار سے، اس لیے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے خطاب سمجھتے ہیں۔ اور آپ اپنے علم میں بولو، آپ اپنے علم میں خطاب کرتے نہیں کرتے؟ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم یہاں موجود ہے، سمجھتا ہے میری محبت ہے، گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تضحک، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ اللہ بے ذوق مولانا، میرے اختیار میں سب کو جمع کر کے ایک بم سے اڑا دو، سمجھے میں نا؟ اس قسم کی بے ذوق لوگ، سمجھ رہی میں ہے؟ حضرت اقدس پر آخری دنوں میں مصیبت آ گئی، تو حضرت نے یہ وہاں پڑھا ہے، قاری تجیب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اصل وہیں پر ہے، جو 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنے، اختلافات ہمارے آپس میں ہو گئے، پھر حضرت اقدس نے جو ہے نا یہ پڑھا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، اڑے ہو گیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ موجود فی علم اللہ و معدوم حقیقتاً، ہو گیا ملنگو؟ لہذا اللہ خبرہ کہہ رہے فلا یلزم خطاب المعدوم اور ولا یلزم تحصیل الحاصل، یہ اپنے جیب میں رکھو، دونوں اشکالات ختم ہو گئے، ہو گیا مولانا؟ چلیے گا مولانا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول كن فيكون وقال الذين لا يعلمون، مشرک جو جانتے نہیں ہیں انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ کوئی اللہ ہم سے گفتگو کر دیں، یا یہ کہ کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون اللہ ہم سے کیوں گفتگو نہیں کرتا، او تاتینا آیۃ لولا تاتینا آیۃ، کوئی معجزہ ہمارے پاس نہیں آتا، معجزات تو بہت سے آتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کریں سمجھ ایسے معجزہ، یا آپ مردوں کو زندہ کر دیں، معجزات تو نبی نے دکھایا، لیکن یہ معجزات مطلوبہ مقترحات، ہم جس قسم کا معجزہ کہیں، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل لنا کتابا نقرأہ، یا یہ کہ او تفجر لنا من الارض ینبوعا، سمجھے بھی جان، حتی تفجر لنا من الارض، چشمے جاری کرو، باغات لاؤ، آسمان سے کتاب ہمارے سامنے آ جائے، اللہ خلین میں خیراتک، سمجھے؟ تمہارے کہنے کے مطابق ہر چیز آ جائے گی، ہو گیا